السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی ہم اتنے تھک جاتے ہیں دعا کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے، کہ لگتا ہے شاید اللہ نے ہماری تقدیر میں کچھ لکھا ہی نہیں۔ لیکن پھر اچانک ایک لمحہ آتا ہے، ایک اشارہ، ایک نشانی جو دل کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے اللہ نے تمہارے لیے کچھ خاص رکھا ہے اور وہ وقت اب قریب ہے۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے بہت جلد۔ پہلی نشانی، دل کا سکون، بے وجہ آ جانا۔ جب تمہیں ظاہری حالات کے برعکس دل کے اندر ایک انوکھا سا سکون محسوس ہونے لگے، جب ہر طرف اندھیرا ہو مگر تمہاری روح کہے سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے پردے میں آسانیاں تیار کر رہا ہے۔ یہ سکون، یہ اطمینان اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تم نے صبر سے انتظار کیا وہ تمہارے قریب آ چکی ہے۔ دوسری نشانی، آزمائش کا شدت اختیار کرنا۔ جب تمہاری زندگی میں مشکلات اچانک بہت بڑھ جائے، جب تم وہ سب کچھ کھو دو جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا، تو پریشان نہ ہو۔ یہ اکثر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک نئی شروعات کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یاد رکھو، سورج نکلنے سے پہلے اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا تمہارے نصیب کی روشنی سے پہلے کا امتحان ہے۔ تیسری نشانی، دعاؤں کا گہرا تعلق بن جانا۔ کبھی کبھی انسان خود کو دعا کے بہت قریب پاتا ہے۔ دل سے نکلنے والی دعائیں، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور ایک عجیب سا یقین کہ اب اللہ میری سنے گا۔ یہ روحانی کشش، یہ قربت، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے اور جو لکھا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ چوتھی نشانی، ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہونا۔ جب تم کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مگر ہر دروازہ بند ملتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو مایوس نہ ہونا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو تم نے مانگا ہی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں، اور جو اللہ دیتا ہے وہ ہمیں مکمل کر دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، رکنے کا اشارہ دل سے۔ بعض اوقات انسان ایک راہ پر چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی مجبوری، بس دل کہتا ہے اب اور نہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ خود تمہارے فیصلے میں مداخلت کرتا ہے تاکہ تم وہ راستہ اختیار کرو جو تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تمہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس ہو تو دل میں امید جگاؤ کہ اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ وہ دعائیں جو تم نے تنہائی میں مانگی تھیں، وہ آہیں جو تم نے کسی کو بتائے بغیر بھری تھیں، وہ سب اللہ نے سن لی ہیں۔ تمہاری تقدیر کا پھول اب کھلنے والا ہے۔ جب زندگی بوجھ لگنے لگے تب سمجھو اللہ تمہاری تقدیر سنوار رہا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں جہاں نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بس ایک خالی پن ہوتا ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، خواب بے رنگ ہو جاتے ہیں اور دل تھک جاتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم سوچتے ہیں یا اللہ کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ
ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے ایک نئی تقدیر کے لیے۔ جس طرح بیج زمین کے اندھیرے میں دبایا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ ہمیں وقت کے اندھیرے میں رکھتا ہے تاکہ ہم پھل بن کر نکلیں۔ دیکھیے، تقدیر میں لکھے وعدے جو دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی بار دعائیں مانگی ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی روزگار کے لیے، کبھی محبت کے لیے، لیکن وقت گزرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تب لگتا ہے شاید میری تقدیر میں کچھ نہیں لکھا، مگر حقیقت یہ ہے اللہ کی ہر تاخیر حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ یا تو ابھی نہیں کہتا یا کچھ بہتر دے گا۔ کہتا ہے جس چیز کو اللہ دیر سے دیتا ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنوں سے زخم ملتے ہیں، جب دل ٹوٹ کر رو پڑتا ہے، تو ایک خاموش سی آواز دل میں آتی ہے، بس اب میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ انسان کو دنیا سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ جو انسان ٹوٹ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ دل جب دنیا سے ہار جائے تو اللہ سے جیتنے لگتا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے تب اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے ہم خالی ہو گئے ہیں، نہ کوئی سہارا بچا، نہ امید، لیکن یہ خالی پن دراصل اللہ کا بنایا ہوا نیا ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں خالی کرتا ہے تاکہ تم میں وہ ڈال سکے جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ اللہ کچھ لیتا ہے تاکہ سب کچھ دے سکے۔ دیکھیے، صبر کی رات کامیابی کی صبح ہوتی ہے۔ تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم تنہا روئے تھے، جب تمہارے آنسو تمہارے تکیے سے زیادہ اللہ کے عرش پر محسوس کیے گئے؟ تو یقین رکھو اللہ نے وہ آنکھوں کے آنسو تقدیر کے فیصلے میں بدل دیے ہیں۔ جس نے صبر کی رات دیکھی ہے وہ کامیابی کی صبح ضرور دیکھے گا۔ قسمت کا دروازہ تب کھلتا ہے جب آپ نے ہار مان لی ہو۔ کبھی کبھار ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دعا بھی، کوشش بھی، امید بھی، اور پھر اللہ خود دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے بس اب تو تھک گیا، اب میرا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تب دیتا ہے جب تم واقعی سمجھتے ہو کہ اب کچھ نہیں بچا۔ اگر تمہاری زندگی میں خاموشی چھا گئی ہے، نہ کوئی ہلچل، نہ کسی دعا کی قبولیت، نہ کوئی راستہ، تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ جب سب آوازیں بند کر دیتا ہے تب وہ خود بولنے والا ہوتا ہے۔ وہ لمحے جب کچھ بھی نہیں ہوتا، دراصل وہی لمحے ہوتے ہیں جب سب کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تمہارے دل میں امید باقی ہے، اگر تم تھکنے کے باوجود دعا کر رہے ہو، اگر تمہارے خواب اب بھی سانس لے رہے ہیں، تو یقین رکھو تمہاری تقدیر کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے مگر کامل دیتا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا اس وقت پر جب اللہ بہتر سمجھے گا۔ اللہ کے فیصلے سب سے بہتر، سب سے کامل ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جن کے لیے ہم نے دعائیں کی تھیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوتا ہے، نہ کہ تمہاری خواہش میں۔ اور جو شخص اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے اس کی تقدیر اللہ سنوار دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں جو سکون ہے وہ کسی دعا کی قبولیت میں بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تمہارے اندر جو ٹوٹا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اگر تم ٹوٹ گئے ہو، اگر سب کچھ بے معنی لگ رہا ہے، اگر تم دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہو، تو جان لو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ خود تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔
تمہاری تقدیر کا روشن صفحہ بس پلٹنے ہی والا ہے۔ بس رکے رہو، جڑے رہو اور یقین رکھو، اللہ نے جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، وہ بھی وقت پر بہترین صورت میں۔